کبھی سوچا ہے کہ کیا کسی شخص کی پوری زندگی، اس کا کردار اور اس کی میراث صرف چند الفاظ میں سما سکتی ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی نام کی گہرائی میں اترنے والے ہیں جو صرف کسی کی پہچان نہیں بلکہ اپنے اندر ایک پوری تاریخ سمیٹے ہوئے ہے۔ تو آج جس نام پر ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ دیکھنے میں تو صرف ایک نام لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ 3 الگ الگ حصوں پر مشتمل ایک مکمل کہانی ہے، ایک تاجر کی، ایک دوست کی، ایک لیڈر کی، اور یہ سب کچھ انہی چند الفاظ میں چھپا ہے جنہیں ہم ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال یہی ہے کہ بھلا ایک نام کسی کی پوری زندگی اور میراث کے بارے میں کیا کچھ بتا سکتا ہے؟ چلیں اس نام کو ایک کوڈ کی طرح دیکھتے ہیں اور اس کے ہر حصے کو ڈی کوڈ کر کے جانتے ہیں کہ اس میں کون سے راز چھپے ہیں۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے اسلام سے بھی پہلے کے مکہ سے۔ وہاں ایک شخص تھا جو اپنی نرم دلی، سخاوت اور دوستی کے لیے جانا جاتا تھا، اور لوگ اسے اس کی کنیت سے پکارتے تھے، ابو بکر۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ابو بکر کی۔ دیکھیں، سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا اصل نام تھا ہی نہیں، یہ ایک کنیت تھی جو ان کی شخصیت کو ظاہر کرتی تھی۔ یہ نام اس شخص کی کہانی کا پہلا باب ہے جو مکہ کا ایک کامیاب تاجر تو تھا ہی، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر پیغمبر اسلام کے سب سے قریبی اور قابل اعتماد دوستوں میں سے ایک تھا۔ اس زمانے میں عرب معاشرے میں کنیت کسی شخص کے کردار کا آئینہ ہوتی تھی۔ ابو بکر کا مطلب بنتا ہے اونٹ کے بچے کا باپ۔ اس دور میں یہ صرف نام نہیں تھا، بلکہ یہ نرمی، ہمدردی اور یہاں تک کہ خوشحالی کی بھی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ نام ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ ایک بہت شفیق اور عزت دار شخصیت کے مالک تھے۔ لیکن کہانی صرف ایک تاجر اور ایک دوست کی نہیں ہے۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا، ایک ایسا لمحہ جس نے ان کی پہچان کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب انہیں اپنا سب سے مشہور لقب ملا، الصدیق۔ یہ صرف ایک لقب نہیں بلکہ ایک پورے واقعے اور ایک کامل ایمان کا نچوڑ ہے۔ یہ ایک لفظ ان کی پوری زندگی کی سچائی اور وفاداری کی گواہی دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ خطاب انہیں ملا کب اور کیوں؟ دیکھیں، لقب کسی کی سب سے بڑی خوبی کو ظاہر کرتا ہے، اور الصدیق کا لقب انہیں ایمان کے سب سے کڑے امتحان کے وقت ملا تھا۔ اس کا مطلب ہے سچ کی تصدیق کرنے والا۔ یہ لقب انہیں اس وقت دیا گیا جب پیغمبر اسلام نے اسراء و معراج کے ناقابل یقین سفر کا ذکر کیا۔ جب مکہ کے لوگ شک میں پڑ گئے، تب ابو بکر نے ایک لمحے کی بھی ہچکچاہٹ کے بغیر کہا، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ بس یہی وہ غیر متزلزل یقین تھا جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے الصدیق بنا دیا۔ اچھا، ان کی کہانی پیغمبر اسلام کی زندگی پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے بعد تو ایک بالکل نئے باب کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی باب کا ذکر ہمیں نام کے آخری حصے میں ملتا ہے، جو کہ ایک دعا بھی ہے اور ایک بہت بڑا اعزاز بھی۔ رضی اللہ عنہ، یہ جملہ نام کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ تاریخ کا فیصلہ ہے۔ یہ ان کی میراث کا اعتراف ہے، خاص طور پر اس دور کا جب پیغمبر اسلام کے بعد پوری امت کی قیادت ان کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دعا کیوں کی جاتی ہے۔ جب امت بکھرنے کے خطرے سے دوچار تھی تو انہوں نے اسے جوڑا، جب جھوٹے نبیوں نے سر اٹھایا تو انہوں نے اس فتنے کو کچلا، اور انہوں نے ہی قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا وہ عظیم کام شروع کروایا۔ یہی وہ خدمات ہیں جن کی وجہ سے تاریخ انہیں اس اعزاز کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ تو اب آئیے ان تینوں ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں، کنیت، لقب اور اعزاز، اور دیکھتے ہیں کہ یہ مل کر ایک ایسی شخصیت کی تصویر کیسے مکمل کرتے ہیں جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ یہاں ہم اس پوری زندگی کا خلاصہ دیکھ سکتے ہیں۔ ابو بکر، ان کی شفیق شخصیت کی کنیت، الصدیق، ان کے غیر متزلزل ایمان کا لقب، اور رضی اللہ عنہ، ان کی تاریخی خدمات کا ابدی اعزاز۔ یہ تینوں مل کر صرف ایک نام نہیں بناتے بلکہ ایک مکمل سوانح حیات تشکیل دیتے ہیں۔ تو اس سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ کچھ نام صرف پکارنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ تو تاریخ کو محفوظ کرنے والے کیپسول کی طرح ہوتے ہیں، جو نسلوں تک ایک شخص کی کہانی، اس کے کردار اور اس کی اہمیت کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، اگر ناموں میں تاریخ محفوظ ہوتی ہے
تو ہم کن کاموں اور خوبیوں کے لیے یاد رکھے جانا چاہیں گے؟ جب ہماری کہانی سنائی جائے گی تو ہمارا لقب کیا ہوگا؟